عبد الباری ندوی صاحب ندوہ کے عالم تھے، اور جو ان سے بھی پڑھے تھے، یعنی پڑھے تو مجھے نہیں، اور بعد میں جو ہے مولانا دیگر ندویوں کی طرح مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید ہو گئے. تو یعنی سکہ بند عالم تھے. عالم نہ بھی ہوں، یعنی عالم کا مطلب عالم تو ایک بہت بڑا لقب ہے، لیکن یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور اس قسم کے لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے. لیکن یہ کہ یعنی دین عالم دین عمومی معنی میں تھے، فارغ التحصیل تھے، مدارس وغیرہ کے، اور پھر انگریزی بھی پڑھی خود، اپنے آپ سے پڑھا، یعنی فلسفہ، یعنی دینی تعلیم آپ نے حاصل کی ہو تو آپ کے لیے فلسفہ ہونا تو مشکل نہیں کہ آپ منطق کا فلسفہ پڑھتے ہیں، یعنی مدرسے نظامی کا حصہ ہے. ہمارے سمجھتے ہیں مولوی جاہل ہیں یہ لوگ جاہل ہیں. آپ بی اے میں کیا پڑھتے ہیں؟ پاکستان میں بی اے کریں کچھ بھی نہیں پڑھتے، لیکن آپ نے ٹھیک سے درس نظامی کیا ہو تو یہ ایسا ہے کہ مطلب آپ نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہوں صحیح بات ہے. یہ کم از کم بہت وسیع پیمانے پہ جو ہے علم ہو کہ اس میں آپ کتنے علوم پڑھتے ہیں، یعنی جس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی یونیورسٹی والوں کو. آپ علوم لغت پڑھتے ہیں، صرف، نحو، بلاغت، علم اشتقاق، پھر فارسی پڑھتے ہیں، فارسی ادب پڑھتے ہیں، شعر نثر، عربی ادب، شعر نثر. اس کے بعد پھر آپ اصول فقہ پڑھتے ہیں. اصول فقہ جو ہے ایک بہت حاوی علم ہے، اس میں منطق بھی آ جاتی ہے، اس میں استدلال کے طریقے بھی آ جاتے ہیں، اس میں علم فلسفہ لغت بھی آ جاتا ہے، فلسفہ زبان بھی آ جاتا ہے، معاشرت بھی آ جاتی ہے. پھر آپ منطق پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، یونانی فلسفہ پڑھتے ہیں، اسلامی فلسفہ پڑھتے ہیں، اشراقی فلسفہ پڑھتے ہیں، تصوف، صوفیانہ فلسفہ پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت یعنی، اور پھر فقہ تو ایسا علم ہے کہ ایسا یعنی مسلمانوں کا خاص علم ہے. وہ فلسفہ جو ہے، فقہ جو ہے، اس قسم کا علم جو ہے دنیا میں اور کسی تہذیب کے بعد موجود نہیں ہے. یہودیوں کے بعد کچھ ہو، یعنی ان کا جو جس کو تالمودی جو طریقہ ان کا ان کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ان کے اخبار جو ہیں ان کے. لیکن فقہ جو ہے، فقہ میں صرف یہ نہیں کہ قانون آ جاتا ہے، اس میں آداب آ جاتے ہیں، زندگی کا طریقہ آ جاتا ہے، لا آ جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اور مسلمانوں کے معاشرت فقہ کی بنیاد پہ جن سے آپ میں فقہ مراتب، آپ مسلمانوں کے معاشروں کی ثقافتی اور زندگی کی تاریخ لکھ سکتے. بہرحال عبد الباری ندوی صاحب نے فلسفہ پڑھا، یعنی مغربی فلسفہ، اور پھر ہیوم کا لاک کا ترجمہ کیا، ہیوم کا ترجمہ کیا، باکلے کا ترجمہ کیا، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ باکلے کا فلسفہ جو ہے مسلمانوں کے فلسفے سے قریب ترین ہے. یہ ان کی رائے تھی. انہیں نہیں، عبد الباری ندوی صاحب نے جو مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی پہ، اور پھر جس کو بعد میں سید سلمان ندوی صاحب نے مکمل کیا، تو وہ سید سلمان ندوی صاحب نے مکمل کیا، تو اس میں جو معجزات پہ چیپٹر ہے، معجزات کے بارے میں عقلی بحث، وہ عبد الباری ندوی صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے، لمبا چیپٹر ہے، چلو اس کو کبھی پڑھیں گے. اس میں انہوں نے ہیوم کی بنیاد پہ، ہیوم کے فلسفے کو لے کے، ہیوم کی جو تنقید ہے اسباب و علل کے درمیان عقلی یا حقیقی تعلق کی نوعیت کے بارے میں، اس کو لے کے معجزات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور وہ تنقید جو ہے امام غزالی کی تنقید سے ملتی جلتی ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقلے کا جو مثالیت ہے وہ تیسری قسم ہے یا دوسری قسم ہے.